रेडियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से खुसूसी मुज़ाकरे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिम नवाज़। इस प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब दिया है प्रोड्यूसर रिजवान अब्बासी ने। सामीन, दुनिया भर में आज सिगरेट नोशी तर्क करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि सिगरेट नोशी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और अपने मेहमानों से तंबाकू नोशी की तबाहकारियों और इसके इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सामीन, हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इमरजेंसी के हेड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज खुसूसी मुज़ाकरा हमारा तंबाकू नोशी तर्क करने के हवाले से हो रहा है। आप हमें ये बताइए, आप पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं और आप डेली बेसिस पे जो तंबाकू से इफ़ेक्ट होने वाले जो लोग हैं उनसे आपका वास्ता पड़ता होगा। आप हमें ये बताइए कि तंबाकू इंसानी जिस्म के अंदर किन किन अज़ा को या इंसानी जिस्म को किस तरह से मुतासिर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह हम वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे इनफैक्ट इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसमें टोबैको या तंबाकू नोशी या तंबाकू बाई सेल्फ जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट करता है। जी। इस हवाले से जो हम सबसे कॉमनेस्ट है या मैं समझता हूँ कि एक आम लेमैन हर बंदा इसको जानता है, तो ये कि तंबाकू के जरिए से जो फेफड़ों का कैंसर है या जो फेफड़ों की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। बल्कि ये देखा गया है स्मोकर्स के अंदर कम से कम 90% लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग ही की वजह से होता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो बाकी बीमारियां हैं, सांस की कुछ बीमारियां हैं जो कि तंबाकू नोशी की वजह से होती हैं और अपनी जुबान में हम उसको COPD कहते हैं, वो भी तकरीबन 80% जो है वो देखा गया है कि उन्हीं लोगों में होती है जो स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा कैंसर्स में जो ब्लैडर कैंसर है या मसाने का कैंसर है वो भी तंबाकू नोशी को उसके लिए एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर कंसिडर किया जाता है। सिर्फ यहीं पे नहीं है बल्कि स्मोकिंग के जरिए से हमारे पास दिल की जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कॉमनली देखी गई हैं। इसके साथ एथेरोस्क्लेरोसिस या आप ये कंसिडर कर लें कि जिस तरह चिकनाइयत एक वेसल्स के अंदर या जो रगों और शरियानों के अंदर जम जाती है और उसकी वजह से दिल के ऊपर बोझ पड़ता है, उसमें तंबाकू नोशी भी अपना रोल प्ले करती है। लेकिन एक जनरल लाइफस्टाइल के अंदर भी अगर देखा जाए बीमारियों के अलावा तो तंबाकू नोशी के साथ एक आम इंसान उस तरह फ्रेश नहीं मिलता, एक जनरल वेल बीइंग उसकी नज़र नहीं आती, उसमें वो स्टेमिना नहीं पाया जाता कि वो उस तरह से दौड़ सके, उस तरह से भाग सके, रोज़मर्रा के कामों में अपना बेहतरीन और इंतहाई एफिशिएंट किरदार अदा कर सके। तंबाकू नोशी हर सूरत बेशक शायद उस तरह नज़र ना आता हो कमर्शियल पर्पसेस पे भी, लेकिन बहुत बीमारियों की जड़ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आम तासुर ये है जब आपके पास एक मरीज़ आता है और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आता है तो शायद उसको नहीं पता होता कि मुझे जो बीमारी है इसका ताल्लुक तंबाकू नोशी से भी है, तो आप उन लोगों को किस तरह आगाह करते हैं कि आपकी ये जो बीमारी है इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो तंबाकू नोशी से बनता है? देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल एक सवाल है ये आपका, और इस हवाले से जो सबसे अहम जवाब मैं आपको एक ऐसा पेशेंट अगर दूं तो वो ये होता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी छोड़ दी है। तो जब उसमें तफसील पूछी जाए तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब मैं पिछले 20 साल से तो रोजाना 2 डिब्बियां ले रहा था, लेकिन अब 2 दिन से मैं तंबाकू नोशी नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसा उस टाइम पे हमें महसूस होता है कि मरीज को ये बताना कि जो आपकी 20 साल की या 10 साल की या इवन 5 साल की जो तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी थी, इसने आपके फेफड़ों को या जिस्म का जो भी अज़ू है, जो भी ऑर्गन डैमेज है, इसके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट डाला है। लेकिन अगर आप उसको हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना या इवन अगर 6 महीने या साल भी छोड़ते हैं तो उसका इफेक्ट उस तरह से हमें नजर नहीं आता। बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि अगर आपकी 5 साल की तंबाकू नोशी है, अगर आपकी 10 साल की तंबाकू नोशी है, या अगर आप एक्सीड करते हुए 20 साल तंबाकू नोशी तक जा चुके हैं, तो आपके ऑर्गन्स एट टाइम्स इरिवर्सिबल डैमेज यानी कि उस हद तक खराब हो चुके होते हैं कि उन्हें दवाइयों के जरिए से भी वापस लाना मुमकिन नहीं रहता। ये वो बातें हैं जो फिर जब एक दफ़ा मरीज हमारे पास आता है तो उसको हम बड़ा क्लियरली ये बता देते हैं कि तंबाकू नोशी ही आपकी तमाम बीमारियों की जड़ है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आपके पास मरीज़ आते हैं तो आप उनका अगर उनके तनासुब की बात करें कि यंग लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं जो कि तंबाकू नोशी से इफ़ेक्ट हुए होते हैं या के बड़ी उम्र के लोग आते हैं? देखिए, तंबाकू नोशी मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करूँ आंसर को, तो हमें ये नज़र आता है कि कहीं पे भी हम इंटरनेशनली भी देखें तो स्मोकिंग को एक
हीरोइज्म की तरह से प्रेफर किया जाता है या उसकी तरह पोर्ट्रे किया जाता है। ये एक बिल्कुल वो एक स्टेटस सिंबल बन गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब इस तरह से नजर आता है कि यार अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, अगर आपके हाथ में सिगरेट नहीं है, तो आप हैशटैग मैं कह दूं आपको वो कूल नहीं लगते। क्योंकि हमारे पास जो यंग जनरेशन हमारे पास आते हैं, लड़के आते हैं या इवन कॉलेज के भी इवन स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस सूरत हाल में उन पे समझाना मुश्किल हो जाता है कि तंबाकू नोशी आपको बेहतर नहीं बनाती, तंबाकू नोशी आपका स्टेटस सिंबल बढ़ाती नहीं है, बल्कि वो आपको मजीद कम से कम कर देती है, आपको बीमार कर देती है। हमारे पास जो पेशेंट्स का रेशो है उसमें ज़्यादातर जो चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर और बेशतर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो तंबाकू हुक्के में, चिल्लम में या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो शहरी आबादी है उसमें डेफिनेटली सिगरेट बाय इटसेल्फ वो एक बड़ा रीज़न है या बड़ा कॉज है। उसमें भी हमारे पास ओवर 30 ईयर्स 40 ईयर्स ही के लोग जो हैं वो मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। यंग एज ग्रुप में या कॉलेज स्टूडेंट्स में चूँकि लंग रिजर्व्स, उनके फेफड़े अभी इस कदर जवान होते हैं, उसमें हमारे पास कम ही प्रेजेंटेशन। सही। डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया जो कि तंबाकू नोशी की वजह से होती हैं, जिसमें आपने सबसे टॉप ऑफ द लाइन आपने कैंसर का जिक्र किया, आपने फिर दिल की बीमारियों का जिक्र किया। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर गुजरते दिन दिल की बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगेन सवाल वही कि लोगों को ये पता नहीं होता कि इस दिल की बीमारी का ताल्लुक जो है वो तंबाकू नोशी से भी है। वो मुख्तलिफ रीज़न्स पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कह देते हैं कि उनके वालिदैन को दिल की बीमारियाँ थी, तो शायद उस वजह से उनको ये दिल की बीमारी हो गई, या वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते अपने काम की वजह से, जिसकी वजह से ये दिल की बीमारी हो गई है। लेकिन असल जो उसका ताल्लुक होता है वो तंबाकू नोशी से भी होता है। तो दिल की बीमारियों का जो तनासुब है पाकिस्तान में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हकीकत है कि मोर और लेस तकरीबन हमारे पास जब भी मरीज आता है तो वो एक एट्रीब्यूटेबल कॉज अपने जहन में बना कर आ चुका होता है। मैं आपको बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी एग्जांपल दूं कि रमज़ानुल मुबारक में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसका पेट खराब हो, तो वो कभी कहता है कि वो तरबूज मैंने खाया था, या कभी कहता है कि मैंने वो चाट खाई थी, उसकी वजह से जो है मुझे ये बीमारी हो गई या मेरा पेट खराब हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक पेशेंट साइकोलॉजी है कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो उसके पास एक एट्रीब्यूटेबल फैक्टर यूजुअली मौजूद होता है। तो अब भी ये देखा गया है, और हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते भी हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो तंबाकू नोशी इतनी की नहीं, 2 साल से या 4 साल से कर रहा हूँ, बेशक दिन में वो 2 डब्बी या 3 डब्बी भी तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी कर रहे हों, तो वो उसकी तरफ एट्रीब्यूट नहीं करते। पेशेंट साइकोलॉजी जो है वो मोरलेस इसी तरह होती है कि जिस चीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हो, आप उसकी तरफ अपनी बीमारी जो है वो कभी पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे पास पर्टिकुलरली सीसीयू डिपार्टमेंट के अंदर जो कि कोरोनरी केयर यूनिट है, या इवन हमारे पास जो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारे पास अक्सर सर्दियों में तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी के जो पेशेंट्स हैं वो सांस की बीमारियों की मजीद खराबी के साथ वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, या अल्टीमेटली हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं जिनको हम अल्टीमेटली वेंटिलेटर्स के ऊपर भी या सांस की मसनूई मशीन के ऊपर डालते हैं। उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। स्मोकिंग के साथ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो फेफड़ों का इर्रिवर्सिबल डैमेज होना शुरू होता है, सही, या फेफड़े उस हद तक ख़राब हो चुके होते हैं कि हम उन्हें प्रॉपरली वापस नहीं ला पाते, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत दुश्वारी होती है कि हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते रहें, कितनी दवाई देते रहें, कितने दिन तक के लिए देते रहें, और फिर मरीज़ को भी ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आप शायद मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यही होती है कि आप तंबाकू नोशी इतने अरसे तक करते रहे हैं, इसकी वजह से आपके फेफड़े दोबारा मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, सिगरेट एक तंबाकू नोशी एक नशा है। ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक नशा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल नशे मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, वो कहा यह जाता है कि ये सिगरेट जो है उनकी तरफ पहली सीढ़ी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे या जो नौजवान सिगरेट स्टार्ट करते हैं वो कितना लाइकली है कि वो दूसरे ड्रग्स की तरफ भी जाए? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि सिगरेट नोशी मोर और लेस चूँकि एक ऐसी चीज़ है सिगरेट जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, लेकिन आपके पास मार्केट में किसी भी छोटी सी दुकान के ऊपर आपको बड़े आराम से सिगरेट की डब्बी या डब्बियां अवेलेबल होती हैं। तो ये वो सबसे पहला स्टेप है जिसकी तरफ बच्चे जाते हैं, या जो यंग स्टूडेंट्स हैं
وہ سب سے پہلے سگریٹ نوشی ہی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ کنسیڈر کرنا کہ سگریٹ جو ہے وہ از ناٹ دا لاسٹ اسٹاپ. یہ سگریٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ سگریٹ کی طرف انکلائن ہو رہے ہیں وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے, بلکہ ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ بالکل ینگ ایج میں سگریٹ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر پرٹیکولرلی کالج کے اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, تو وہ انفارچونیٹلی ڈریگ ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں. پڑھائی کا پریشر ہے, سوشل پریشرز ہیں, مختلف قسم کے پریشرز اور ٹینشنز کے ساتھ ساتھ لوگ پھر سگریٹ سے نیکسٹ اسٹیپس کی طرف چلے جاتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اوپیوائڈس ہے, ہیروئن ہے, مارجوانا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ از ناٹ دا فرسٹ اسٹیپ, از ناٹ دا لاسٹ اسٹیپ ٹو اٹ. رادر ہم ہمیشہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں لوگوں کو, بالخصوص ینگ ایج گروپ میں جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ان کو یہ ایڈوائز نہیں کرتے بلکہ ان کو اس کے بعد ریہیب سینٹرز کی طرف بھی ریفر کرتے ہیں, تاکہ وہاں امید یہ ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ نوشی کی عادت کو ترک کر سکیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ایمرجنسی ہیڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. سامعین, آج کے مذاکرے کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں خلیل احمد ڈوگر صاحب, جو کہ اینٹی ٹوبیکو ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں ٹوبیکو کے خاتمے کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ خلیل ڈوگر صاحب, آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا. شکریہ سر. خلیل صاحب, یہ بتائیے کہ اگر ہم تمباکو کی بات کریں تو سالانہ کتنی اموات ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس اس طرح کے کوئی فگرز ہیں, یا اگر ہم بات کریں کہ ڈیلی بیسس پہ کتنے بچے, کتنے ینگسٹرز اور کتنے لوگ تمباکو نوشی سٹارٹ کرتے ہیں؟ WHO کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان میں سالانہ جو ہے 1,66,000 جو لوگ ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں ٹبیکو کے استعمال کی وجہ سے. اگر اس کی ایوریج دیکھیں تو یہ ڈیلی اراؤنڈ جو ہے 450 جو ہے وہ شہری بنتے ہیں جو اس کی وجہ سے جو ہے موت کا شکار ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اموات کی ریشوز یا نمبرز کی بات کریں تو اسموکنگ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پاکستان میں اینولی سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں. اس کی نسبت دوسرا دیکھیں, روڈ ایکسیڈنٹس دیکھیں, دہشت گردی کے جو انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, ایون اور بھی جو بیماریاں ہیں, اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ٹبیکو کے استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ڈیلی 450 لوگ جو ہیں وہ اگر اس کی وجہ سے ریگولر جو کسٹمرز ہیں ٹبیکو کے, اگر وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو ہر سال کے بعد جو ہے اس کی تعداد میں کمی آ جانی چاہیے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹبیکو انڈسٹری جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ مارکیٹنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے, اسپیشلی ہمارے بچے جو ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے جو کہ 65% پاکستان کی پاپولیشن ہے, اس کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. وہ ان کے اوپر اپنی ساری مارکیٹنگ کی کیمپینز چلاتے ہیں اور وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے سکسیزفل کیمپینز کی وجہ سے پاکستان میں ڈیلی جو ہے وہ 1200 بچے جو ہے اسموکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 450 جو ریگولر ان کے کسٹمرز جو ہیں اگر ان کی اموات ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے بدلے میں ریپلیسمنٹ اسموکرز کی اگر بات کریں تو وہ 1200 بچوں کو جو ہے وہ اس کی طرف اسموکنگ کی طرف جو ہے اپنے مارکیٹنگ ٹیکٹس کی وجہ سے جو ہے ان کو اس کی طرف راغب کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں اگر دیکھیں تو اس کے اوپر لیجسلیشنز بھی ہیں, اس کے اوپر قوانین بھی موجود ہیں, لیکن اس کو جو ہے اس لیول پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, ہو نہیں رہے, امپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہی. دوسرے اگر کنٹریز کی بات کریں تو وہاں جو ہے اس کے ڈفرینٹ لیول کے جو ہے وہ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں, اسٹریٹجیز ان کی ہوتی ہیں. اس میں اگر سب سے پہلے بات کریں تو لیجسلیشنز ہیں, پالیسیز اناؤنس کی جاتی ہیں. پھر سب سے جو سکسیزفل جو ایک ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ٹبیکو کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائسز کو انکریز کر دیں. مطلب 200-300 گنا جو ہے وہ انہوں نے پرسنٹیج میں دیکھیں تو ان کی پرائسز کو انکریز کر دی ہے. ان کا مین پرپز یہ ہوتا ہے اس اسٹریٹجی کا کہ اسپیشلی جو 1200 بچے یا ینگ یہ جو اسموکرز جو ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں تو ان کی چین جو ہے اس کو ایک توڑنے کے لیے, تاکہ بچوں کی جو ہے پاکٹ منی کی رینج سے جو ہے پرائسز زیادہ ہو جائیں, تو اس کو جو ہے وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ان کے ریپلیسمنٹ اسموکرز کی جو ایک چین ہے اس کو تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو میں روکوں گا, آپ نے بات کی کہ ایڈورٹیزمنٹ کی بات کی, ہم نہیں دیکھتے کہ کسی ٹیلی ویژن میں یا کسی اخبار میں تمباکو کا اشتہار آتا ہو, کیونکہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ اشتہار نہیں آ سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس, وہ کون سی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو ٹیلی ویژن, اخبار, ریڈیو اور سوشل میڈیا کے علاوہ وہ ٹوبیکو انڈسٹری استعمال کرتی ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خاص طور پر؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے.
کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو قوانین موجود ہیں یا پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹوٹلی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اور پروموشنز کے اوپر بین ہے، لیکن یہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے، اگر مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں تو اگر بین ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سوشل میڈیا کے اگر اوپر دیکھیں تو اسپیشلی جو نیو پروڈکٹس ہیں ان کی یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو اپنے سوشل میڈیا، آپ بھی یوزرز ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی نظر سے بھی ان کی ایڈورٹائزمنٹ گزر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسپیشلی آپ چلے جائیں اسکولس کے آس پاس، کالجز کے آس پاس جتنے بھی یہ شاپس وغیرہ ہیں ان کے اگر آپ جائیں تو وہاں اس لیول پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ آئی لیول جو ہے بچوں کا اس کے تک جو ہے انہوں نے اپنی وہ پروموشنز کا جو ان کا مٹیریل ہوتا ہے وہاں انہوں نے لگایا ہوتا ہے۔ ایون ان کی جو پروڈکٹس وغیرہ جو ہیں انہوں نے بچوں کی جہاں تک کینڈیز کے پاس، بسکٹس کے پاس، جو بچوں کی سب سے فیوریٹ آپ سمجھ لیں اس کھوکے کے اندر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے پاس اس کا ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے اس کو جب اپنی کوئی فیوریٹ کینڈیز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر جو ہے وہ ان ٹبیکو سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر بھی جاتی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں پاکستان کو جو اسپیشلی انٹرٹینمنٹ چینلز کی بات کریں، ٹی وی ڈراماز کی بات کریں، فلم موویز کی بات کریں تو اس میں بھی ایون ایک بڑا کول سا جو ہے ایک میسج لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اسپیشلی بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ کچھ بڑے مشہور جو ہے ریسنٹلی ڈرامے جو ہیں وہ پرائیویٹ چینلز کے جو ہیں وہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، اس میں تو باقاعدہ اس طرح کا دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں یا آپ کسی بندے کو سکسیزفل ہے اگر وہ اپنی لائف میں ہوا ہے تو وہ بیسیکلی اس کو اس طرح کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کو ایک جو ہے ڈفرینٹ قسم کا جو ہے آپ سمجھ لیں ایک سٹائلز کی صورت میں جو ہے ہماری اسپیشلی بچے یا ہماری جو یوتھ ہے اس کو جو ہے وہ ان پروڈکٹس کو اس طرح جو ہے ہمارے میڈیا جو ہے ہمارے جو چینلز ہیں اسپیشلی ڈراماز ہیں، موویز ہیں، اس میں اس کو اس طرح کا پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ انڈسٹری کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے۔ ایون آپ کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان کے اوپر آپ کو اس قسم کی جو ہے مس انفارمیشن ریلیٹڈ جو ہے آپ کو مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزمنٹ ملے گی جس پہ وہ السٹریٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی مئی جون کی اگر بات کریں، اپریل مئی جون میں، کیونکہ جس طرح میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ٹیکسیشن جو ہے ایک ورلڈ لیول پہ ٹبیکو کے اوپر اگر ان کی پرائسز کو انکریز کر دیا جائے تو یہ ایک ٹیکنیکس جو ہے وہ بڑی ساؤنڈ والی ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس طرح کی مس انفارمیشن جو ہے یہ اپنی مارکیٹنگ کے تھرو جو ہے اس کو وہ پھیلاتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں اس کو جو ہے۔ خلیل صاحب، عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں سگریٹ کے علاوہ بہت سارے تمباکو انہیل کرنے کی پروڈکٹس آ چکی ہیں، جس میں آپ ویپ کی بات کی، الیکٹرک سگریٹ یا شیشہ جو بڑا عام ہو گیا آج کل، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نقصان سگریٹ سے کم ہے، تو یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی انفارمیشن یا آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ بیسیکلی ورلڈ لیول کی بھی اگر ہم ریسرچز کی بات کریں تو یہ بھی اتنی ہی ہارمفلز ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ جو ان کے لیے سب سے زیادہ چھپانے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آنے والی جو نظر آنے والی جو پروڈکٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بھی اتنی ہی ہارمفل ہیں، اس میں بھی نکوٹین لیول ہے، جب یہ ایک بار ایڈکشن ان کو ہو جاتی ہے نکوٹین لیول لینے کی، اس کے بعد اس سے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ریگولر اسموکرز بن جاتے ہیں۔ ایون ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ پروڈکٹس مارکیٹ میں ایسی چل رہی ہیں جس کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ اس کو پریزنٹیبل میں بھی اگر دیکھیں چھپانے میں بھی آسان ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے۔ ایون آپ دیکھیں تو اگر آپ اسلام آباد میں بھی یا اور بھی ڈفرینٹ پلیسز پہ بیٹھے ہیں تو کچھ جو ہے وہ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، فریلی جو ہے وہ ان کی ڈسٹریبیوشنز وغیرہ کر رہی ہیں، تو بیسیکلی ہیں یہ بھی بہت سیم اسی طرح کی ہارمفلز ہیں، لیکن اس سے جو ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے پھر وہ جو ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ریگولر اسموکنگ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ صحیح، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اسمیل بھی کوئی نہیں ہوتی اور بچے جو ہے بڑے شوق سے اس کو پی رہے ہوتے ہیں، اور عام جو سوسائٹی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ چلیں بچے سگریٹ نوشی نہیں کر رہے، یہ ویپ پی رہے ہیں یا الیکٹرک سگریٹ پی رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی نقصان اتنا ہی ہے جتنا سگریٹ نوشی کا ہے۔ خلیل صاحب، میں ایک اور سوال کی طرف آؤں گا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھنا،
کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ آلریڈی ہیلتھ برڈن بہت زیادہ ہے، ہاسپٹلز میں رش ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ٹو پیشنٹ جو ریشو ہے وہ بھی کم ہے، ہمارے پاس اس طرح کا اکوپمنٹ بھی نہیں ہے، وہ ہماری معیشت اجازت نہیں دیتی کہ ہم بہت زیادہ انویسٹ کریں. تو تمباکو نوشی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ایک برڈن کے طور پر آ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمباکو نوشی ڈائریکٹلی اکانومی کے اوپر بھی ایک برڈن اس طرح بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ یہ بہت اچھا عاصم صاحب آپ کا کوشچن ہے، اور موسٹلی جو ہے جس جگہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو یہ والا جو ایک کمپوننٹ ہے وہ مس ہو جاتا ہے. بالکل پاکستان کا ہی ایک ادارہ ہے، پائٹ کی رپورٹ کو اگر دیکھیں، لاسٹ ایئر انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ 1.6% پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی، تقریباً یہ 1615 بلین روپیز بنتے ہیں، جو کہ پاکستان کو اینولی ٹبیکو سے ریلیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلتھ کاسٹ برڈن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہمارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، دوسرا اگر دیکھیں تو بہت سارے جو ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے مختلف قسم کی تکالیف میں سے بھی گزر رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ہماری جیسا کنٹری، اس کی اوور آل اگر آپ میں بتاؤں تو ہیلتھ کے اوپر جو ہماری انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ 5% پاکستان کی جی ڈی پی کی جو ہے ہیلتھ بجٹ میں ہونی چاہیے الوکیشن، لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان میں 0.6-0.7% جو ہے ٹوٹل جی ڈی پی کی جو پاکستان کی ہے ٹوٹل ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا ایلوکیشن ہوئی ہے ہیلتھ کی بجٹ کی، لیکن اس سے بھی زیادہ 1% جو ہے جی ڈی پی کا ہم ٹبیکو کے اوپر ریلیٹڈ بیماریوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. اسپیشلی میں اس پہ جو ہے پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے اوپر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ڈفرینٹ اسٹڈیز میں بھی دیکھا ہوگا، ایون ہمارے جو ہے کچھ سابقہ جو پرائم منسٹرس ہیں انہوں نے بھی اپنی اسپیچز میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے 40 سے 60% جو بچے ہیں وہ اسٹنٹ ان کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے نا. تو اگر یہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے ٹیکسیشن کو انہانس کر کے، اسپیشلی جو ہماری اکانومی کا یا ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر جو ان کا برڈن ہے اس کو بھی اس لیول کی ٹیکسیشن کو جو ہے وہ انکریز کر کے بڑھا کے جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس کے ایک اچھا اس میں ایک انیشیٹو یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ہیلتھ لیوی کی مد میں ٹیکسیشن جو ہے وہ لگایا تھا، اور وہ ٹیکسیشن جو ہے ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو یہ جو اسپیشلی ہماری موجودہ جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ ان کا بھی فوکس ہے کہ پاکستانیوں کی شہری جو ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر، تو وہ جو ایک ہیلتھ لیوی کا ایک پینڈنگ بل پڑا ہوا ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ تقریباً پاکستان کے جو ہے 50 to 60 بلین روپیز جو ہیں اس کی مد میں آ سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی صحت کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. خلیل صاحب، اگر عام شعور کی بات کی جائے، اویئرنیس کی بات کی جائے کمیونٹی لیول کے اوپر، تو ہر شخص کو یہ پتہ ہے، ہر بچے کو پتہ ہے، جوان کو پتہ ہے، بوڑھے کو پتہ ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، جیسا کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر سگریٹ استعمال کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ تو آپ کس طریقے سے اس چیز کو، آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے ادارے کے پاس، یا آپ کس طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اس میں کچھ جو ہیں لاز موجود ہیں، جس طرح اس سے پہلے ہم نے بات کی، ان کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ سٹیز پہ جا کے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ریلیونٹ پرسنز ہیں، ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو جا کے ہم سینسٹائز کرتے ہیں. یہ ہمارے جو سیشنز ہیں پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایون جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میسج تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے پاکستان میں، ملتان میں، کراچی میں ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے، کالجز میں جا کے جب وزٹ کیا تو ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہوتے تھے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے اس قسم کے جو آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ کے بچے ہیں موسٹلی وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں. سیم اسی طرح پیرنٹس، ایون ہمارے پاس اس قسم کے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جب ہم جا کے ملے تو اس طرح کی بھی سٹوریز آئیں کہ پیرنٹس خود اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، فلاں شاپ پہ چلے جائیں، وہاں سے جا کے آپ کو لوز سگریٹ بھی مل جائے گا. 2 کہتے ہیں وہ وہاں سے 3 بچے لے لیتے ہیں، پہلے وہ اپنے والد کو لگا کے دیتے ہیں سگریٹ کو، اس کے بعد وہ ہے وہ ریگولرلی خود جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے ان کو بھی اس کی ایڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اویئرنیس جو ہے اس کو بڑے لیول پہ جو ہے براڈ لیول پہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور سب سے جو ضروری ہے، جو لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اگر کوئی وائلیشن اس کی کر رہا ہے تو اس پہ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ہونی چاہیے. لاز کی امپلیمنٹیشن اور پروسیکیوشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ خلیل احمد ڈوگر، آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا اور تمباکو نوشی کے
مضر اثرات کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کی۔ سامعین کرام، سگریٹ نوشی ترک کرنے کے عالمی دن کے حوالے سے آج کے مذاکرے میں ہم نے بات کی اور ہمارے مہمانوں نے آپ کو سگریٹ نوشی کے انسانی صحت پر پڑنے والے اثرات، ہماری اکانومی پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم سگریٹ نوشی کو کم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سگریٹ نوشی ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاصم نواز اور پروڈیوسر رضوان عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔